بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے. پہلے لیکچر میں نے آپ کے ساتھ ایشوز ان پبلک ایڈمنسٹریشن کا جو اوور ویو تھا وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، ماڈیولز ڈسکس کیے اور آپ کے ساتھ 2 کہانیاں بھی شیئر کی. آپ کو یاد ہوگا بابا جی والی کہانیاں آپ کو یاد ہوگی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ کہانیاں ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گی کیونکہ ہم جو بھی کام کر رہے ہوں گے کسی نہ کسی حوالے سے ان دونوں کہانیوں کے کسی نہ کسی ایک آسپیکٹ سے ضرور ریلیٹ کر رہا ہوگا. تو جناب آج کا دوسرا لیکچر جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں اور دوسرا لیکچر ہمارا ہے واٹ از پبلک ایڈمنسٹریشن. پبلک ایڈمنسٹریشن اصل میں ہے کیا؟ یہ کس چیز کا نام ہے؟ تو جناب آج کا جو ہمارا ایجنڈا ہے اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کے میننگز، اس کے نیچر اور اس کا اسکوپ. میننگ میں ظاہر ہے ہم اس کی ڈیفینیشنز مختلف سوشل سائنٹسٹ نے، تھیورسٹ نے، پولیٹیشینز نے یا فلنتھراپسٹ نے جو بھی ان کے بارے میں ڈیفینیشنز دی ہیں ہم ان کا آج ذکر کریں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ واٹ از دا نیچر آف پبلک ایڈمنسٹریشن، اس کا اوور آل یہ چیز کیا ہے، ہم اس پر بھی کچھ نہ کچھ آج ڈسکس کریں گے. اینڈ واٹ از دا اسکوپ، الٹیمیٹلی ہاؤ پبلک ایڈمنسٹریشن ورکس، اس کا ٹوٹل اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں، یہ کہاں کہاں کام کرتی ہے اور اس کا پیرافرنیلیا کیا ہے، اس کی گیجٹری میں کیا کیا چیزیں ہیں. یہ ہم آج کے اس لیکچر میں پہلے جو سب سے ڈسکس کریں گے وہ یہی چیز ہوگی. اس کے بعد ویوز. بہت سارے لوگوں نے بہت ڈائیورس قسم کے ویوز دیے ہیں ایڈمنسٹریشن کے بارے میں، پازیٹیو بھی ہیں نیگیٹو بھی ہیں، لیکن آج ہم صرف جو پازیٹیو ویوز ہیں آج ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. نیگیٹو جو ہیں ویوز ان کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے لیکن بعد میں 2 3 4 لیکچرز ہم گزار لیں، پھر اس کے بعد ہم اس کے پروز اینڈ کونز ہم دونوں پہ بات کریں گے. پھر ہم آج ڈسکس کریں گے پبلک ایڈمنسٹریشن ایز اے فیلڈ آف پریکٹس. 2 مختلف چیزیں ہیں، پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ فیلڈ آف اسٹڈی is a different discourse and field of practice is a different discourse. تو آج ہم فیلڈ آف پریکٹس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اس کا فیلڈ آف پریکٹس کیا ہے اور اس کا فیلڈ آف اسٹڈی کیا ہے، اس سے کون کون سی یہ فیلڈ آف اسٹڈی ہم اس کو کیوں کہہ سکتے ہیں اور پریکٹیکل فیلڈ ہم اسے کیوں کہہ سکتے ہیں یا فیلڈ آف پریکٹس ہم اسے کیوں کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی ڈفرنٹ ایگزامپلس about public administration as a field of study and applied discipline. ہم اس کی کچھ ایگزامپلس بھی آج ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جناب. ویوز اباؤٹ پبلک ایڈمنسٹریشن whether it is an art or a science. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں it's an art، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں it's a science. بٹ بہت سے سوشل سائنٹسٹ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ this is art as well as سائنس بوتھ. تو وہ ویوز جو ہیں ان کو بھی آج ہم ڈسکس کریں گے. اینڈ دا ڈفرنس بٹوین پبلک اینڈ پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن، کہ واٹ از دی بیسک ڈفرنس بٹوین پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن. سو جناب سب سے پہلے ہمارا پارٹ 1 ہے دیٹ از میننگس، نیچر، اسکوپ اینڈ سگنیفیکینس آف پبلک ایڈمنسٹریشن. آپ کو پتا ہے یہ ایڈمنسٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایڈمنسٹر بیسیکلی 2 لفظوں کو اکٹھے کر کے ایک لفظ بنایا گیا. یہ لیٹن ورڈز ہیں. اس میں
ایڈ جو ہے اور منسٹریئر، یہ دو لفظ ہیں علیحدہ علیحدہ. ایڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹو، ایڈمنسٹریئر کا مطلب ہوتا ہے سرو، اور جب پبلک ساتھ لگ جائے دیٹ مینس پیپل. اس کا مطلب یہ ہے ٹو سرو دی پیپل. پبلک ایڈمنسٹریشن کا مطلب ٹو سرو دی پیپل ہے. میں اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کی سہولت کے لیے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے. There is a core of diverse meanings of terms administration and public administration linked with the origin of the word administration. میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ چونکہ کافی ڈائیورس میننگز ہیں صرف ایڈمنسٹریشن کے اور پبلک ایڈمنسٹریشن کے، اس لیے آپ کو میں نے پبلک ایڈمنسٹریشن کے میننگز بتائے کہ اس کا اوریجن کیا ہے. اور اوریجن اس کا کیا تھا؟ لیٹن ورڈ ہے، ایڈ علیحدہ ہے، منسٹریئر علیحدہ ہے. ایڈ کا مطلب ہے ٹو، ایڈمنسٹریئر کا مطلب ہے سرو. ایڈمنسٹریشن ہیز اوریجنیٹڈ فرام لیٹن ورب منسٹریئر strengthened by the preposition add, meaning to serve. Words minister and ministration also confirm that servant aspect of the derivatives of ministerial. اور یہ بھی یہ جو سرو کرنا ہے اور اس کے بعد منسٹر کا لفظ ہے اور منسٹریشن کا لفظ ہے. ہی از اے منسٹر. منسٹر کا مطلب کیا ہے؟ پبلک سرونٹ ہے. Therefore, administration always means a certain service or executive activity. اس کا مطلب ہے کچھ بھی جو کہ پبلک سروس ہو. ہم لوگوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں، کمیونٹی کے لیے کچھ کر رہے ہیں، ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں. جو کنڈیشن بعد میں آہستہ آہستہ جب آئیں گی، جو کنڈیشنز ہیں وہ ان کنڈیشنز میں سے ایک کنڈیشن یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی رول، کسی نہ کسی لا، کسی نہ کسی ریگولیشن کے تحت ہونا چاہیے. اچھا جناب، اب ہم آ جاتے ہیں ویوز کے اوپر کہ واٹ آر ڈفرنٹ ویوز آف پبلک ایڈمنسٹریشن. سب سے پہلے تو ہم کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں، اور کانسیپٹ میں ایک سوشل سائنٹسٹ ہیں لوتھر گولک. ہم ان سے شروع کرتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن ہیز ٹو ڈو ود گیٹنگ تھنگس ڈن. اگر آپ نے مینجمنٹ پڑھا ہوا ہے، پرنسپلز آف مینجمنٹ میں آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں بھی یہ ہے کہ گیٹنگ تھنگس ڈن بائی ادرز از مینجمنٹ. تو بیسیکلی ایڈمنسٹریشن کا بھی جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ ایڈمنسٹریشن ہیز ٹو ڈو ود گیٹنگ تھنگس ڈن ود دی اکمپلشمنٹ آف ڈیفائنڈ آبجیکٹیوز. واٹ ایور ہیز بین ڈیفائنڈ, whatever has been formulated, and whatever has been communicated to somebody to administer, he or she will have to administer it under certain rules, regulations, policies and procedures. Okay جناب, جارج برکلے کیا کہتا ہے؟ جارج برکلے says administration is a process involving human beings jointly engaged in working together towards common goals. میں نے آپ سے جب انٹروڈکٹری لیکچر ہوا تھا تو اس میں کامن گڈ کی بات کی تھی. اب دیکھیے برکلے نے بھی کامن گولز کی بات کی, کمیونٹی کے گولز. سڑکیں کیوں بننی چاہیے, ہاسپٹل کیوں بننے چاہیے, ڈیم کیوں بننا چاہیے. اب یہ دیکھیے کہ بعض کا جو ڈیم بنتا ہے اس میں متاثرین کی تعداد کتنی زیادہ ہوتی ہے, اور جب متاثرین کی تعداد زیادہ ہوگی تو پھر ڈیم اچھا تو نہ ہوا. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ کتنے زیادہ لوگوں کے لیے وہ ایک اچھی چیز ہے, اور یہ جو نقصان ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے یہ بہت کم ہے. یہ لوگ جن کے سے 100 گھر ہیں یا 150 گھر ہیں, اگر ان کو جگہ دے دی جائے کسی اور جگہ پر یہ جا کے رہائش رکھ لیں, اور اس جگہ کو ہم ڈیم کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. کل کو پانی استعمال آپ کو پتہ ہی ہے, پانی آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. اگر ہم ڈیمز نہیں بنائیں گے تو پانی اور کم ہوتا چلا جائے گا, اور الٹیمیٹلی ہم پانی کرتے پھریں گے. اسی طرح سڑکیں, اب جب سڑک گزرنی ہے تو کسی بات کا گاؤں میں سے تو گزرنی ہے. موٹر وے کی مثال لے لیں, وہ آپ کے سامنے ہے. موٹر وے جب بنی تو there were examples in which a single village was divided into two parts. One was
at the one side of the motorway and the other on the other side of the motorway. اب اس سے ہوا کیا؟ سگے رشتہ دار علیحدہ علیحدہ ہو گئے, بٹ دیٹ واز اے کامن گڈ. وہ کسی ایک شخص کے لیے کام نہیں کیا گیا تھا, کامن گڈ تھی. اور جب بھی ہم کامن گڈ کو اور کامن گولز کو سامنے رکھ کے کام کرتے ہیں, پاسچر والی مثال یاد آئی آپ کو؟ کامن گڈ اس میں کیا تھی کہ وہ سب کے لیے فری تھا, سارے آ سکتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو انگیج بھی کرنا ہے. برکلے بھی یہی کہتا ہے کہ جتنی دیر تک سب لوگ اپنے آپ کو اس کامن گول میں انگیج نہیں کریں گے, ہم ایک اچھا نتیجہ نہیں لے سکتے. اور اس میں یہی ہے کہ ہمیں اپنا اپنا رول پلے کرنا ہوگا. ہم ہینڈرسن, کیتھ ہینڈرسن, another social scientist, he says administration is the arrangement of men and materials in the rational carrying out of purposes. کسی بھی پرپس کو ریشنلی انجام دینا, فلفل کرنا تھرو مین اینڈ مٹیریلس, لوگ بھی اور لوگوں کے ساتھ ریلیٹڈ ریسورسز بھی. آپ لوگ لے آئیں, لیکن اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, آپ نے ڈیم بنانا ہے, آپ کو بے تحاشا مشینری چاہیے. آپ نے روڈز بنانی ہے, آپ کو بے تحاشا مشینری چاہیے, اکوپمنٹ چاہیے. آپ نے بلڈنگز بنانی ہے, آپ کو اکوپمنٹ چاہیے, مٹیریل چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ بھی چاہیے. صرف لوگ نہیں, لوگ اور ان کے ساتھ ساتھ مٹیریل, یہ دونوں چیزیں ریشنلی. آپ یہ لفظ دیکھیں, اس نے کہا ریشنل. جب تک ہم ان کو آپٹیملی بہتر طریقے پر استعمال نہیں کریں گے, ہم اگر ان کو ٹھیک ہے, یہ وہ کہتے ہیں چوری کے کپڑے اور وہ جو ڈانگوں کے گز ہوتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, کیا فرق پڑتا ہے, کون سا ہمارا مال ہے. لیکن جب ہم اس کو آن کریں, میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں پر بعض کا اسٹوڈنٹس جلوس نکال دیتے ہیں, بعض کا کوئی پولیٹیکل پارٹی جلوس نکال دیتی ہے, بعض کا کوئی مذہبی جماعت کوئی جلوس نکال دیتی ہے, اور ان کا سب سے زیادہ غصہ کس چیز پر نکلتا ہے؟ سرکاری چیزوں پر. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سرکاری چیزیں یہ سرکار کی ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ سرکار کی چیزیں ہماری ہیں, وہ ہمارے پیسوں سے بنی ہیں, وہ کامن گڈ کے لیے بنی ہیں. ایک سڑک ہے, اور سڑک اگر توڑ دی جائے گی, ایک پل ہے, پل اگر توڑ دیا جائے گا, ایک ڈیم ہے, وہ نہیں بننے دیا جائے گا, تو آپ بتائیے کس کا نقصان ہے؟ یہ ہمارا اپنا نقصان ہے نا. تو اس لیے یہ جو کامن گول والی بات ہے آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی, اور آپ کو پیسچر کے ساتھ اس کو ریلیٹ بھی کرنا پڑے گا. اچھا جناب, اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دو جو اسینشیل ایلیمنٹس ہیں ایڈمنسٹریشن کے. نمبر 1 کلیکٹو ایفرٹ, نمبر 2 کامن پرپز. جب تک ہم کلیکٹولی ایفرٹ نہیں کریں گے, اور جب تک ہمارا پرپز کامن نہیں ہوگا, میں آپ کے ساتھ کیوں ملوں گا اگر میرا پرپز ہی کامن نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ میں تو آپ کے ساتھ نہیں ملوں گا. آپ مجھے چاہے جو مرضی بتاتے رہیں, بٹ ونس مائی پرپز and your purpose are the same, I'll try to collaborate with you, I'll be with you, I'll walk with you, I'll go places with you, تاکہ ہم نے وہ جو گول اچیو کرنا ہے, وہ جو آبجیکٹو اچیو کرنا ہے, ہم اس کو کر سکیں. اس لیے میں نے آپ سے نکارہ خدا والی بات کی تھی کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. جتنے زیادہ لوگ کسی ایک چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا کامن پرپز ہے, اتنے وہ زیادہ اکٹھے ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جب جتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے چلے جاتے ہیں, ظاہر ہے اتنی ہی کلیکٹو ایفرٹ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور جتنی کلیکٹو ایفرٹ بڑھے گی, اتنا آپ کسی بھی ایک کام کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں گے. ایڈمنسٹریشن از اے یونیورسل پروسیس اینڈ occurs in diverse institutional settings. ڈائیورس انسٹیٹیوشنل سیٹنگس, مختلف قسم کے انسٹیٹیوشنس ہیں نا. این جی او از این انسٹیٹیوشن, ویلفیئر سوسائٹی از این انسٹیٹیوشن. ایدی صاحب نے جو فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے وہ بھی ایک آرگنائزیشن ہے, ایک انسٹیٹیوشن ہے. گورنمنٹ اٹ سیلف از این انسٹیٹیوشن.
ایون جو پرائیویٹ سیکٹر میں یا کارپوریٹ سیکٹر میں آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں وہ بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے بھی کچھ گولز ہوں گے. بہت ساری آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو کسی نہ کسی اچھے پرپز کے لیے کہیں نہ کہیں پٹ ان کر رہی ہوتی ہیں. Based on its institutional settings, administration is divided into two parts. One is public administration and the other is private administration. جیسے میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ہم ان کا موازنہ بھی کرتے چلے جائیں گے, ہم ان کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بھی کہیں کمپیئر کر رہے ہوں گے, لیکن ابھی فی الحال public administration refers to the administration which operates in governmental settings. گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی آفیسز ہیں, چاہے اس کی کمیٹیز ہیں, چاہے وہ آرگنائزیشنز ہیں, جیسے پی آئی ہے, جیسے واپڈا ہے, جیسے نیب ہے, جیسے آپ کا پورا سیکریٹریٹ ہے, جیسے آپ کے منسٹری آف کشمیر افیئرز ہیں, یہ سارے گورنمنٹ کے آفیسز ہیں. اور گورنمنٹ کے آفیسز میں اور جو پبلک ایڈمنسٹریشن میں اور پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن میں جو چیز سب سے بڑا ڈفرنس ڈالتی ہے, پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں دی فوکس از آن سروس. میں آپ کی ہیلپ کیسے کر سکتا ہوں, یا میری گورنمنٹ ہماری امداد کیسے کر سکتی ہے, ہماری ہیلپ کیسے کر سکتی ہے, اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کیسے کر سکتی ہے. دیٹ از پبلک سروس. آن دی ادر ہینڈ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, پرائیویٹ سیکٹر کا جتنا فوکس ہے دیٹ از آن پروفٹ. اور یہی بات یہاں پر بھی کہ ریفرز ٹو دی ایڈمنسٹریشن وچ آپریٹس ان نان گورنمنٹل سیٹنگس اینڈ از بیسڈ آن پروفٹ. کہ گورنمنٹ کی سیٹنگس دے آر ڈفرنٹ, دے آر گورنڈ بائی دی رولس, ریگولیشنز, پالیسیز, پروسیجرز کوائنڈ بائی دی گورنمنٹ. اور وہ کیسے کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے اس کے کون کون سے ٹیئرز ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کے, یا وہ کون کون سے ایسے ماڈلز ہیں, یا وہ کون کون سے ایسے پلرز ہیں جن کے ساتھ گورنمنٹ جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن جن کے تھرو کرتی ہے. جو سب سے پہلا ہے وہ ہے لیجسلیٹرز. یہ جو آپ کی قومی اسمبلی ہے, یہ جو آپ کی سینٹ ہے, دے آر کالڈ لیجسلیٹرز. پبلک ایڈمنسٹریشن از ڈن are administered through legislators. That is number one. وہ کیا کرتے ہیں, وہ وہاں پر بہت سارے قانون بناتے ہیں نا, بہت سارے ریگولیشنز وہاں پر بنتے ہیں, بہت سارے بل وہاں پر پاس ہوتے ہیں. جب وہ وہاں پر پاس ہوتے ہیں, پاس ہونے کے بعد وہ گورنمنٹ کی منسٹریز میں آتے ہیں, وہاں پر پھر ان کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, اور نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد دے بیکم اے ریگولیشن اور اے لا اور اے پالیسی, اور پھر اس کو اسی طرح پھر ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے, اسی طرح اس کو اسی اسپرٹ میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں ٹھیک ہے, آپ نے اپنے آپ کو اب رجسٹر کروانے کی ضرورت محسوس کی تو رجسٹر کروا لیا, نہیں کیا تو ایسے آپ بہت سارے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو بہت بڑے بڑے بزنسز چلا رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ کے ساتھ وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, وہ ایس سی سی پی میں رجسٹرڈ نہیں ہے, وہ چیمبر کے ممبر نہیں ہیں, اس کے باوجود وہ کروڑوں روپے کا بزنس کر رہے ہیں, بیکاز دے آر اونلی ورکنگ فار دی پروفٹ. اچھا جی, ایک پلر تو میں نے آپ کو بتا دیا, اینڈ دیٹ از لیجسلیٹرز. دوسرا پلر ہے جوڈیشری. آپ کا جو عدالتی نظام ہے سارا, وہ دوسرا پلر ہے اس کا. گورنمنٹ نے تو ایک لا بنا دیا, گورنمنٹ نے تو ایک بل پاس کر دیا, لیکن اگر وہ بل جب پاس ہو گیا ہے تو اس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے نا. اب امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیسرا ٹیئر آئے گا, جو تیسرا پلر ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں ایگزیکٹو. وہ لوگ جو آپ کی پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں, کسی ایک پروسیس کے تھرو اس پبلک سیکٹر میں آتے ہیں, کام کرتے ہیں, اور جب وہ کام سپوز ٹھیک نہیں کرتے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ پر آپ کا حق تھا اور آپ کے حق کو, یا یور رائٹ ہیز بین ٹریسپاسڈ, سو یو ڈو واٹ, یو گو ٹو دی کورٹ. دیٹ از دی جوڈیشری. اس کا مطلب یہ ہے کہ جوڈیشری از ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ اسینشیل پلر آف پبلک ایڈمنسٹریشن, اس لیے
کہ جوڈیشری ریفرینز دی ادر ٹو پلرز فرام میل پریکٹسز، فرام کرپشن. آج کل ایک چوتھا پلر بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی تک ہم نے جتنا بھی رول ڈسکس کیا ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کا، اور جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں اور جتنا میں ڈسکس کرتا ہوں، اس چوتھے پلر کا اتنا رول لوگ بتاتے نہیں ہیں. بٹ آئی پرسنلی فیل کہ آہستہ آہستہ اس کا رول بڑھتا چلا جا رہا ہے. اویئرنیس کون کریٹ کرتا ہے؟ میڈیا ہے نا، وہ میڈیا ہی ہے. چوتھا پلر اس لیے وہ چوتھا پلر ہے کہ اب جو انوائرمنٹ جس طرح کا بن رہا ہے اور جو آپ کے اوور آل حالات ہیں، اس میں میڈیا کے پاس چونکہ بہت پاورز آ گئی ہیں. میڈیا کین ریچ اینی ایریا آف دی کنٹری اینڈ دا ورلڈ. اور آپ کو پتا ہے ان اے جیفی وہ جو نیوز ابھی یہاں پر بنتی ہے، کسی جگہ پر کوئی واقعہ ہوا ہے، وہ فوری طور پر اس کی بریکنگ نیوز چلے گی اور پوری دنیا میں وہ چلنا شروع ہو جائے گی اور ساری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ فلاں ایک جگہ پر کیا ہوا ہے. اسی طرح اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرے گا. جب میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرے گا تو اس کو موٹیویشن بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے کام کی ایڈورٹائزمنٹ بھی ہوگی. اور اگر کوئی برا کام کرے گا، کوئی آفس برا کام کرے گا، لوکل باڈیز ہیں، اگر لوکل باڈیز کو برا کام کرتی ہیں، اگر ان میں جو کام کرنے والے پبلک سرونٹس ہیں، چاہے وہ لیجسلیٹرز ہیں چاہے وہ ایگزیکٹوز ہیں، اگر وہ کوئی برا کام کرتے ہیں تو آپ کی جوڈیشری ان پر سزائیں ان کو سناتی ہے تاکہ آئندہ سے وہ اس قسم کے کام نہ کریں. اور میڈیا جو کہ اس کی تشہیر کر رہا ہوتا ہے تو وہ چیز جو آپ چھپانا بھی چاہیں وہ آپ نہیں چھپا سکتے. اس لیے میڈیا ایک بہت اسٹرانگ چوتھے پلر کے طور پر پبلک ایڈمنسٹریشن میں شامل ہو رہا ہے. آپ ووڈرو ولسن کو جانتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس کا نام سنا ہے؟ ووڈرو ولسن ایک بہت بڑا سوشل سائنٹسٹ تھا، پبلک ایڈمنسٹریشن کا ایک بہت بڑا ایکسپوننٹ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی تھا. اور یہ جو ڈیفینیشن اس نے پبلک ایڈمنسٹریشن کی دی ہے، میں کافی ساری ڈیفینیشنز لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ یہ ڈیفینیشنز ہم ایک ایک کر کے ہم ان کو ڈسکس کریں. پبلک ایڈمنسٹریشن از ڈیٹیلڈ اینڈ سسٹمیٹک ایگزیکیوشن آف دا لا. لیکن ساتھ اس نے ایک چھوٹی سی لکھی ہے، بٹ اٹ ایکسکلوڈس policy formulation as well as elected officials. So, public administration is detailed and systematic execution of the law. Systematic. ظاہر ہے جب بھی ہم کوئی بھی کام کریں گے ہمیں اس کام کو سسٹمیٹکلی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لا کے مطابق کرنا ہے. لیکن یہ اس نے کیوں کہا کہ it excludes policy formulation as well as elected officials؟ وہ اس لیے کہ جب لیجسلیشن بن رہی ہوتی ہے اور اس میں بل پاس ہو رہے ہوتے ہیں تو بل نے پاس ہونا ہوتا ہے میجارٹی کی بیسس پر. اس نے اس بیس پر پاس نہیں ہونا کہ چونکہ اس شخص نے بل سبمٹ کیا تھا یا پٹ اپ کیا تھا یا پیش کیا تھا، پریزنٹ کیا تھا، تو یہ چونکہ پاس ہو گیا تو سزا اس بندے کو ملنی چاہیے. ایسا نہیں ہوتا چونکہ وہ میجارٹی بیسس پر ہوتا ہے. اس لیے ووڈرو ولسن کا خیال یہ تھا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن should be detailed and systematic execution of law, but it should exclude policy formulation as well as elected officials. اب رسل، برٹرینڈ رسل، آپ نے نام سنا ہوگا. He was the Prime Minister of England at one point of time. وہ کہتا ہے کہ whatever governments do for good or ill, it is public administration's political context that makes it public, that distinguishes it from private or business administration. تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ پبلک سیکٹر کا جو کانٹیکسٹ ہے، پبلک سروس کا جو کانٹیکسٹ ہے، وہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے، ان کی سروس کرنا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے. آن دی ادر ہینڈ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں تو آپ بزنس ایڈمنسٹریشن کر رہے ہو، اس میں تو آپ
ساری کی ساری آپ کی لڑائی جو ہے دیٹ از فار پروفٹس. سو دس از ون آف دی ڈفرنسز بٹوین پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن. والڈو, یہ ایک بہت بڑا نام ہے. والڈو واز اے سوشل سائنٹسٹ, اور اس نے 1955 میں یہ ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی پبلک ایڈمنسٹریشن کے بارے میں. اس نے کہا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن از دی آرگنائزیشن اینڈ مینجمنٹ آف مین اینڈ مٹیریلز ٹو اچیو دی پرپزز آف گورنمنٹ. اس سے پہلے بھی مین اینڈ مٹیریلز کا ذکر آیا تھا, یاد ہے آپ کو, لیکن وہ والڈو نے نہیں کہا تھا. والڈو نے ساتھ تھوڑا سا ایک کانٹیکسٹ ایڈ کر دیا, اور وہ ہے ٹو اچیو دی پرپز آف دی گورنمنٹ, لوگوں کا نہیں. اگر آپ کو وہ پرپز یاد ہو, وہ کامن گڈ کا پرپز تھا, کامن گول کا پرپز تھا. لیکن یہاں پر پرپز اس نے کہا نہیں, گورنمنٹ کا ہونا چاہیے. گورنمنٹ جو کچھ چاہتی ہے, گورنمنٹ نے اگر ایک لیجسلیشن بنایا ہے, گورنمنٹ نے اس لیجسلیشن کو اگر اپروو کروایا ہے, اس نے ایک بل پاس کروایا ہے, تو اس کے بعد یہ گورنمنٹ کے پرپز کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں جو لوگ اور مٹیریل چاہیے ہوں گے, دیٹ از کالڈ, اور ان کی آرگنائزیشن جو ہے, بیسیکلی دی آرگنائزیشن آف دوز مین اینڈ مٹیریل از کالڈ پبلک ایڈمنسٹریشن. اس نے یہ بھی کہا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن از دی آرٹ اینڈ سائنس آف مینجمنٹ ایز اپلائڈ ٹو دی افیئرز آف دی اسٹیٹ. ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم ہو سکتا ہے آپ اس کو آرٹ کی طرح دیکھ رہے ہوں, اس لیے کہ اٹس کریٹو. اس میں ہو سکتا ہے بہت سارے جوہتیں جنہیں کہتے ہیں ڈائمینشنز, بہت ساری ڈائمینشنز ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی ایک جگہ پر بہت سائنٹیفک طریقے سے کام کرنا ہو, تو اس میں آرٹ بھی آ جاتی ہے, دیٹ از کریٹیوٹی, اینڈ سائنٹیفک نالج, دیٹ از لاجک. اکارڈنگ ٹو والڈو, پبلک ایڈمنسٹریشن ہیز ڈوئل یوزیجز, دو یوزیجز ہیں. جب ہم ڈسکس کر رہے تھے پہلے لیکچر میں, جب ہم بات کر رہے تھے, اوور ویو کی بات ہو رہی تھی, اور اس میں ہم نے ماڈیولز کا بھی ذکر کیا تھا, تو اس میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس کو دو طرح دیکھیں گے, فیلڈ آف اسٹڈی کے طور پر بھی اور فیلڈ آف پریکٹس کے طور پر بھی. تو یہ والڈو نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن ہیز ڈوئل یوزیجز ایز اے فیلڈ آف پریکٹس اینڈ ایز اے فیلڈ آف study. The meaning invoked in the activity or process of administering public affairs and carrying out governmental functions. یہ میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو یہ الیبوریٹ کر چکا ہوں, لیکن اس کی ایگزامپلس چونکہ وہاں پر نہیں تھی, اس لیے میں نے اس کو دوبارہ یہاں پر لکھ دیا, اور ابھی میں آپ کو اس کی ایگزامپلس بتاؤں گا. enacting a law. لا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لا بنے گا کیسے؟ جب تک بل پاس نہیں ہوگا لا نہیں بنے گا. جب وہ لا بن گیا اب اس کو انیکٹ بھی تو کرانا ہے, لوگوں سے اس پر ایکٹ بھی تو کرانا ہے, لوگوں سے اس پر عمل بھی تو کروانا ہے. وہ کون کرے گا؟ وہ پھر ایگزیکٹو کے تھرو ہوگا. میکنگ ڈیسیژنز آن دی بیسٹ پالیسی کنسرننگ این ایشو. اب یہ جو بیسٹ پالیسی ہے یہ ایک بہت ہی ریلیٹو ورڈ ہے. میرے خیال میں ہو سکتا ہے جو میں ڈیسیژن لے رہا ہوں دیٹ از دی بیسٹ ایور ڈیسیژن ٹیکنگ بائی اے پبلک سرونٹ. آن دی ادر ہینڈ ہو سکتا ہے دوسرے لوگ سوچ رہے ہوں یار یہ کس قسم کے ڈیسیژنز کر رہا ہے. سو اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو پالیسی میکنگ کرتی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہوتی ہے پالیسی, اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے جو ڈیسیژنز لیے جانے چاہیے وہ بہت اچھے طریقے سے لیے جانے چاہیے. دین فارمولیٹنگ دی پلان. ہم نے کوئی بھی کام, سپوز ہم کہتے ہیں جی کہ ہم نے پاکستان میں ملیریا کو ریڈیکیٹ کر دینا ہے, یا چلیں ڈینگی فیور, آج کل ڈینگی فیور بہت عام ہے, ڈینگی کی مثال ہے, ڈینگی فیور کو ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے ختم کر دینا ہے, اور اس کے لیے ہم نے بس 5 سال کام کرنا ہے, اور 5 سال کے بعد پاکستان میں ڈینگی فیور کے ٹریسز نہیں رہیں گے, ڈینگی فیور کا مچھر ہی نہیں ہوگا. سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ پلان بنانا پڑے گا. جب تک ہم پلان نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ ہم یہ کام کتنے لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں, اس کے لیے کتنا مٹیریل چاہیے ہوگا, اس کے لیے کتنے پیسے چاہیے ہوں گے, اس کے لیے کتنی جگہوں پر آفسز
کھولنے پڑیں گے, اس میں کتنے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا پڑے گا, اس کے ساتھ کتنی ایجنسی ایسی ہیں جو اور انوالو ہوں گی. یہ ساری چیزیں جو ہیں دے بیکم دی پارٹ آف دی فارمولیشن آف دی پلان. سو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم ایک پلان فارمولیٹ کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از آلسو پارٹ آف دی پبلک ایڈمنسٹریشن. مینٹیننگ لا اینڈ آرڈر, پبلک ایڈمنسٹریشن کی ایک بہت بڑی ذمہ داری کمیونٹی میں, آپ کے ملک میں, آپ کے شہر میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا بھی ہے. پروسیسنگ آف کلیمز, آپ میں سے کبھی کسی نے کوئی کلیم دائر کیا؟ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے نا. مثلا ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی, دو میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. کسی جگہ پر کہ ڈیم بن رہا ہے اور اس ڈیم کے جو فیکٹریز ہیں انہوں نے کہیں تو جانا ہے, انہوں نے کہیں تو رہنا ہے. جب آپ نے ان سے وہ جگہ لے لی ہے تو جب تک آپ اس کے برابر کوئی اور جگہ انہیں نہیں دیں گے تو وہ کیسے زندہ رہیں گے؟ تو وہ کلیم کریں گے, وہ آگے کہیں گے کہ جناب ہماری فلاں جگہ پر اتنی زمین تھی, ہمیں فلاں جگہ پر اس کے بدلے میں اتنی زمین اور اتنے پیسے دیے جائیں. اس طرح اسلام آباد جب بنا, اسلام آباد میں پہلے تو گاؤں ہی ہوتے تھے, گاؤں میں جو لوگ تھے ان سب نے اپنے اپنے کلیمز داخل کیے اور ان کے مطابق انہیں مختلف سیکٹرز میں پھر زمینیں الاٹ کی گئیں یا پلاٹس الاٹ کیے گئے. اور اگر ہم بہت پیچھے چلے جائیں تو جب پاکستان بنا تو بہت سارے لوگ انڈیا سے اس طرف آ گئے, اور جب وہ یہاں آئے تو وہ اپنی بہت ساری زمینیں وہاں چھوڑ کر آ گئے تھے, اور اس طرح جو لوگ یہاں سے دوسری طرف چلے گئے وہ بھی اپنے بہت ساری جائیدادیں یہاں چھوڑ گئے تھے. تو جب وہ گئے تو انہوں نے اپنی گورنمنٹس جو تھیں ان کو وہ کلیمز سبمٹ کیے. تو یہ ان کو جو پروسیس کرنا ہوتا ہے یہ بھی پبلک ایڈمنسٹریشن ہے. بلڈنگ روڈز اینڈ برجز, تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے روڈز کا, برجز کا, ہاسپٹلز کا, اسکولز کا, ایجوکیشن ہے نا, ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے ہمارے ایجوکیشن کا. گورنمنٹ اسکولز, ہم سارے گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کے آئے ہیں. آپ میں سے کچھ ایسے کچھ نصیب ہوں گے جو کہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہوں گے, زیادہ تر لوگوں نے پبلک سیکٹر اسکولوں سے تعلیم حاصل کی اور اس وقت تک ان کا معیار بہت اچھا ہوتا تھا. ڈیٹیریوریٹ کب ہونا شروع ہوا؟ جب وہ ہمارا کامن گول نہیں رہا, ہے نا. پہلے امیر کے جو بہت امیر ہوتے تھے وہ بھی پبلک اسکول میں پڑھتے تھے, گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھتے تھے. جو غریب ہوتے تھے وہ بھی گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھتے تھے. ابھی حالات مختلف ہو گئے ہیں اور چونکہ ہمارا کامن گول نہیں رہا اس لیے اب اس میں آہستہ آہستہ ڈیٹیریوریشن آتی چلی جا رہی ہے. ایشوئنس آف لائسنسز, اور جی میرے بہت دشمن ہیں اور مجھے اپنی پروٹیکشن کے لیے اسلحہ چاہیے. اچھا جی چلیے آپ کو لائسنس دے دیتے ہیں, بٹ دیٹ از اے لیجیٹمیٹ ان اے لیجیٹمیٹ وے. ایسا نہیں کہ آپ نے اسلحہ رکھ کے اور آپ نے خام خواہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں بھی کیا, برائی نہیں بھی کی, تب بھی آپ نے اس پہ گولی چلانی شروع کر دی. اسی طرح اور بھی ڈفرینٹ چیزوں کے لائسنسز ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں. سیمنٹ کا لائسنس ہو سکتا ہے, گھی کارپوریشن ہے فار دیٹ میٹر, آپ کی گھی کارپوریشن کسی کو لائسنس دے دیتی ہے. کوئی یونیورسٹی ہے گورنمنٹ کی, وہ کسی کو لائسنسنگ. تو یہ ایشوئنس آف لائسنس جو ہے دیٹ اگین از پبلک ایڈمنسٹریشن. سیٹنگ اسٹینڈرڈز اینڈ پروسیسز, setting standards, setting benchmarks and making processes for the things to go on, to move on. یہ ساری چیزیں جو ہیں they are part of public administration. Kiran, 1971, he said, public administration is a cooperative group effort in a public setting. It covers all three branches, executive, legislative and judicial, and interrelationships. اب جہاں انہوں نے انٹر-ریلیشنشپ کا لفظ استعمال کیا, میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا میڈیا. انٹر-ریلیشنشپ بھی میڈیا ہے, نیٹ ورکنگ ہے نا. میں ایک سے ملا, ایک دوسرے سے ملا, دوسرا تیسرے سے ملا, تیسرا چوتھے سے ملا, پھر مجھے ایک اسکرین مل گئی. میں نے کہا میں بجائے اس کے کہ میں ایک سے علیحدہ ملوں دوسرے سے یا 4 لوگوں کو اکٹھے کر کے ایک بات کروں, میں 4 لاکھ لوگوں کے ساتھ اکٹھے بات کیوں نہ کروں. تو یہ بھی انٹر ریلیشن شپ ہے. تو میڈیا از دی 4th پلر.
Public administration has important role in the formulation of public policy and is thus part of the political process. Legislation, یہ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. Public administration as a field of study and practice, it has been influenced by human relations approach. Human relation approach کیا تھی؟ جب ہم اپروچز پہ آئیں گے تو ہم یہ ساری اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ہیومن ریلیشن اپروچ کیا ہے, کوگنیٹو اپروچ کیا چیز ہے اور نان کوگنیٹو اپروچ کیا ہے. وہ جب اس سٹیج پر پہنچیں گے تو پھر آپ کے ساتھ بات کریں گے. پبلک ایڈمنسٹریشن از کلوزلی ایسوسیٹڈ ود نیومرس پرائیویٹ گروپس اینڈ انڈیویجولس ان پرووائڈنگ سروسز ٹو دی کمیونٹی. گورنمنٹ اکیلے کچھ نہیں کر سکتی جب تک اس کے ساتھ لوگ شامل نہ ہوں. بہت ساری جگہوں پر آپ اپنی ایک ویلفیئر سوسائٹی بنا لیتے ہیں اور آپ ایک اچھا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. گورنمنٹ آپ کو فنڈنگ دے دیتی ہے لیکن کام آپ خود کر رہے ہیں. کوئی این جی او ہے وہ ساتھ مل جاتی ہے. محلے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم یہاں پر لائٹس لگانا چاہتے ہیں, اس کے لیے پول جو ہے وہ ہم لے آتے ہیں اور بجلی جو ہے وہ ہمیں واپڈا دے دے, اینڈ سو آن. تو اس میں جو رول ہے وہ ڈوئل رول ہے. گورنمنٹ لوگوں کے ساتھ مل کے کامن گڈ کے لیے یہ کام کر رہی ہوتی ہے. اچھا جناب, اس کے علاوہ فرائی 1989 میں فرائی سیڈ پبلک ایڈمنسٹریشن از پالیسی میکنگ. ہم آلریڈی اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں. ون وے آر دی ادر پبلک ایڈمنسٹریشن از دی پارٹ آف دی پالیسی میکنگ. اٹ از ناٹ اٹانومس, ایکسکلوسو اور آئسولیٹڈ پالیسی میکنگ ہو ہی نہیں سکتی. جب کامن گڈ کے لیے ہے تو ایکسکلوسو کیسے ہوگی, اٹانومس کیسے ہو سکتی ہے؟ جب تک وہ لوگوں کو اپنے فولڈ میں نہیں لے گی, جب تک وہ سارے لوگوں کے لیے کیٹر نہیں کرے گی, اس وقت تک یہ کام نہیں کر سکتی. Public administration is one of a number of basic political processes by which this people achieves and controls government. کیسے لوگ جو کچھ اچیو کرتے ہیں اور گورننس جتنی بھی ہے وہ ہماری بیسک پولیٹیکل پروسیس کے تھرو ہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھ لیا ممبر ہے, اسمبلی کا ممبر ہے, اس کے نیچے جب وہ وہاں قومی اسمبلی کا ممبر ہے, جب وہ وہاں پر جائے گا اس کے نیچے صوبائی اسمبلی کے ممبرز ہیں, صوبائی اسمبلی کے ممبرز, اس کے بعد آپ کا ایک ڈفرینٹ سیٹ اپ آ جاتا ہے, ڈسٹرکٹ گورننس آ جاتی ہے. ڈسٹرکٹ گورننس میں لوکل باڈیز ہیں, لوکل باڈیز کے اپنے کام. تو یہ سارا مل جل کے جو کام ہو رہا ہے دیٹ از الٹیمیٹلی ٹیکن آر کالڈ ایز پبلک ایڈمنسٹریشن. روزن بلوم نے 1989 میں پبلک ایڈمنسٹریشن کے بارے میں کہا دیٹ اٹ از دی ایکشن پارٹ آف گورنمنٹ. گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی, گورنمنٹ نے ایک رول بنایا, گورنمنٹ نے ایک بل پاس کیا, یہ ساری چیزیں فارمولیشن پارٹ تھی. گورنمنٹ نے اب جو کام شروع کیا ہے جس میں اس نے ایڈمنسٹر کرنا ہے اس کو تھرو ایگزیکٹوز, دیٹ از دی ایکشن پارٹ. سو پبلک ایڈمنسٹریشن از دی ایکشن پارٹ آف گورنمنٹ ان وچ گورنمنٹ implements those rules, regulations, policies, procedures through the executive. یہ بھی آپ کو بعد میں بتائیں گے یہ ایگزیکٹو جو ہے یہ کہاں سے آتا ہے, گورنمنٹ کیسے لوگوں کو لیتی ہے اور لینے کے بعد کیسے ان سے پبلک سروس کے کام لیے جاتے ہیں. The means by which the purposes and goals of government are realized. اسی کے تھرو ہی ظاہر ہے گورنمنٹ کے گولز کیا ہیں, پبلک سروس, اور پبلک سروس ظاہر ہے اس کے گول اس وقت تک ریئلائز نہیں ہوں گے جب تک آپ کی پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام نہیں کر رہی ہوگی. پبلک ایڈمنسٹریشن ایز اے فیلڈ از مینلی کنسرنڈ ود دی مینس فار امپلیمنٹنگ پولیٹیکل ویلیوز. اوکے, پولیٹیکل ویلیو ہم اسے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ جب مل کے کوئی ایک بات اپنی منواتے ہیں, چاہے وہ کوئی بل پاس کروا لیتے ہیں, چاہے کوئی ریگولیشن کروا لیتے ہیں, تو ہم اس کو پولیٹیکل منوورنگ کہتے ہیں. اتنے سارے لوگوں نے مل کے یہ ایک کام کروایا, اسی لیے اس کو یہاں پر پولیٹیکل ویلیوز کا نام دیا گیا ہے کہ ہم وہ پولیٹیکل ویلیوز امپلیمنٹ کرتے ہیں تھرو پبلک ایڈمنسٹریشن. پبلک ایڈمنسٹریشن ڈفرز فرام ایڈمنسٹریٹو سائنسز ان دی ایویلویٹو ٹیکنیکس یوزڈ بائی نان پروفٹ آرگنائزیشنز. جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کی ایویلویشن ٹیکنیکس ڈفرنٹ ہیں. جب ہم ایویلویشن پہ پہنچیں گے ہم ان کے بارے میں بھی ضرور ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی ایسی ٹیکنیکس ہیں, وہ ڈفرنس کیا ہے, پبلک سیکٹر کون کون سی ٹیکنیکس استعمال کرتا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کون کون سی ٹیکنیکس استعمال کرتا ہے. گوزمین 1993 he said from a very broad perspective public administration may be viewed
to refer not only in activities carrying out or implementing policies and programs of the government, but also to the processes and contents of these policies and programs. Public administration کا کام صرف ان کو ایڈمنسٹر کر دینا نہیں ہے, اس کے علاوہ اور کام اس کا کیا ہے, to the processes and contents of these policies and programs. اور وہ یہ بھی دیکھے کہ اس کے contents اور ان کے processes ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. فیڈ بیک کون دے گا؟ آپ جب ایک کام کر رہے ہوں گے, آپ کرتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے, یہ رول تو بن گیا ہے, لیکن اس کے لیے جو ایڈمنسٹریٹو مشینری بنائی گئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کام کو کسی مختلف طریقے سے ہونا چاہیے تھا, اور مختلف طریقے سے کرنے کے لیے ظاہر ہے یو ول ریفر بیک ٹو دی گورنمنٹ کہ اس کے لیے نئی ریگولیشن یا کوئی نیا رول بنایا جائے. From a broader perspective, public administration may refer to the cooperative human action, whether within the public bureaucracy, private sector, or in non-governmental organizations. اب human جہاں تک بات آتی ہے human cooperation کی یا cooperative human action کی, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ جب تک ہم سب لوگ مل کے یہ کام نہ کریں اس وقت یہ کام نہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل اور دیتا ہوں. پی ٹی سی, پاکستان ٹوبیکو کمپنی. پاکستان ٹوبیکو کمپنی بیچتی تو ٹوبیکو ہے, لیکن وہ گرینر پاکستان کے لیے کام کر رہی ہے نا. اس نے پورے پاکستان میں پلانٹیشن کروا رہی ہے. وہ کس لیے کروا رہی ہے؟ ایک کامن گڈ کے لیے. جتنے درخت زیادہ ہوں گے اتنا آپ کا انوائرمنٹل پولوشن اتنی کم ہوگی, اتنا آپ کا انوائرمنٹ زیادہ بہتر رہے گا, اتنے لوگ زیادہ صحت مند ہوں گے, اور الٹیمیٹلی دیٹ بیکمز اے ریسورس فار یو ایز ویل. تو وہ ایک پرائیویٹ کمپنی, وہ بھی آپ کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے. ایک این جی او ہے جس کو فنڈنگ تو کہیں اور سے مل رہی ہے, لیکن وہ بھی آپ کے کسی نہ کسی کامن گڈ کے لیے کام کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو پبلک سیکٹر کی آرگنائزیشنز ہیں, جو منسٹریز ہیں, جو لوکل باڈیز کے آپ کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ سارے کے سارے آپ کے لیے کام کر تو رہے ہیں. اس کو ہم جو ہے یہ روزن بلوم کو تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. میں اس کی یہ اسٹیٹمنٹ پڑھ دیتا ہوں. میں جب اسٹیٹمنٹ کو دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ اسٹیٹمنٹ اچھی لگی. میں نے سوچا میں اس اسٹیٹمنٹ کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. He says public administration is difficult to define, very difficult to define. جب ہم آخر میں جائیں گے تو بھی آپ کو میں ایک چھوٹی سی کوٹ ضرور بتاؤں گا اسی چیز کے بارے میں. وہ کہتا ہے کہ in part this is because public administration covers such a vast amount of activity. کیا نہیں ہے جو پبلک ایڈمنسٹریشن کے پرویو میں ہے. Everything and anything, you name it, and that is done through public administration. Anything of common good, anything of common objective, anything of public good is done through public administration. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کتنا واسٹ فیلڈ ہے. اس کے بعد he says public administration jobs range from the exploration of outer space to sweeping the streets. جو لوگ اسپیس پہ جاتے ہیں, جو ناسا میں کام کرتے ہیں, وہ بھی پبلک سرونٹس ہیں, اور جو گلیوں میں سویپنگ کر رہے ہیں وہ بھی پبلک سرونٹس ہیں. اینڈ دیٹ از پبلک ایڈمنسٹریشن. دونوں جگہوں پر پبلک ایڈمنسٹریشن ہو رہی ہے. یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو یہ ساری کی ساری آپ کے ساتھ جو اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. Some public administrators are highly educated professionals who may be at the forefront of their fields of specialization. Others possess few skills that differentiate them from the mass of the citizenry. باقی لوگوں سے ان کے پاس کم سکلز ہیں, اس لیے وہ باقی لوگوں سے تھوڑے سے ڈفرینشیٹ ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں اور وہ لوگ جو تھوڑے سے کم پڑھے لکھے ہیں. Some public administrators make policies that have a nationwide impact. ایسا ہے نا, ہمارے جو منسٹریز میں سیکریٹریز ہیں, سیکریٹریز کے اوپر جو پارلیمنٹ سیکریٹریز ہیں, پارلیمنٹ سیکریٹریز کے اوپر جو منسٹرز ہیں, اینڈ دین پرائم منسٹر اینڈ دی ہول نیشنل اسمبلی اینڈ دی سینٹ, what they are doing, they are making policies that have a nationwide impact and may benefit millions of people. Others have virtually no responsibility for policy making. جو سویپر ہے
جو صرف سویپ کر رہا ہے, جو گلیوں میں صرف جھاڑو دے رہا ہے, ظاہر ہے وہ پالیسی میکنگ میں انوالو نہیں ہے. ایک بندہ ایسا ہے جو کہ ایک ایسی اسٹیج پر بیٹھا ہے جس کے ہاتھوں میں ملینز آف پیپل کی فیٹ ہے, اور ایک ایسا ہے جو ہے تو پبلک سرونٹ, جو کہ پبلک ایڈمنسٹریشن ہی کر رہا ہے, اس کا ایک رول پلے کر رہا ہے, لیکن پالیسی میکنگ میں اس کا کوئی رول نہیں ہے. Others have virtually no responsibility for policy making and simply carry out mundane government tasks like word processing, filing and record keeping. Clerical jobs اس طرح کی ہوتی ہیں نا, آپ کہیں بیٹھے ہیں, آپ بس صاحب نے کوئی کام دے دیا, وہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ یہ کام کر رہا ہے اور وہ کام کرتا چلا جا رہا ہے. دوسرا جو ہے اس کو فائلنگ پر لگایا ہوا ہے, وہ صرف فائل جو ہے وہی اسٹیک کرتا ہے, لیکن وہ پالیسی میکنگ کا کوئی کام نہیں کر رہا. Public administrators are doctors, lawyers, scientists, engineers, accountants, budgeters, policy analysts, personnel officers, managers, clerks, keyboarders, manual laborers, and individuals engaged in a host of other occupation and functions. اب اس سے آپ اس کی ویرائٹی کا اندازہ لگائیں. پبلک ایڈمنسٹریشن کتنا واسٹ سبجیکٹ کہ اس نے وہ تمام, ابھی ہم لسٹ بڑھاتے چلے جائیں تو یہ بڑھتی چلی جائے گی, یہ لسٹ ختم نہیں ہوگی. ہمارا لیکچر ختم ہو جائے گا لیکن لسٹ چلتی رہے گی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے, یہ کتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, اور اگر ہم اس کو بہتر طریقے سے انویسیج کرتے ہیں, اس کو بہتر طریقے سے انکارپوریٹ کرتے ہیں, تو ہمیں اس کے کتنے زیادہ ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن ایز اے کیٹیگری is so abstract and varied that it can only be described in vague, general, amorphous and somewhat competing terms. کوئی کلیئر کٹ اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے. میں اس سے زیادہ یہاں نہیں کہوں گا کیونکہ جب میں آپ سے لاسٹ سلائیڈ شیئر کروں گا تو اس میں اس کا کرکس آپ کو آٹومیٹکلی مل جائے گا. It has practical use for government, particularly in improving government performance. Public administration has a practical use for the government. اس لیے کہ public administration جو ہے that is the machinery through which government implements or enacts its laws and decisions. Public administration prepares persons for careers in public service and trains them to be good public administrators. یہ ایک وہ بات ہے جو میں آپ سے 2-3 سلائیڈز پہلے میں آپ سے کر رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ذکر بھی کریں گے کہ یہ جو لوگ پبلک آرگنائزیشنز میں لیے جاتے ہیں یہ آتے کہاں سے ہیں, کون ان کو لیتا ہے, اور پھر ان کو گروم کیسے کیا جاتا ہے, ڈیولپ کیسے کیا جاتا ہے, اور پھر ان کو مختلف جگہوں پر پوسٹ کیسے کیا جاتا ہے. یہ ایک پورے کا پورا فل فلیجڈ ٹاپک ہے جو آج ہم ڈسکس نہیں کریں گے. میں آپ کو صرف ہنٹ دے دیتا ہوں. جس طرح فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے, FPSC ہے, FPSC گریڈ 16 سے لے کے گریڈ 22 تک تمام لوگوں کی انڈکشن, ان کی پروموشن, ان کی ڈیولپمنٹ, ان کی ٹرانسفرز, ان سب میں کسی نہ کسی طریقے سے ایک بہت امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے. باقی اس کے بارے میں کہ یہ لوگ سلیکٹ کیسے ہوتے ہیں, جب ہم پرسنل مینجمنٹ کو پڑھیں گے یا پرسنل ایڈمنسٹریشن کو پڑھیں گے تو پھر اس میں جب ہم اسٹرکچرز پڑھ رہے ہوں گے اور مختلف گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز کو ڈسکس کر رہے ہوں گے تو وہاں آپ کے ساتھ اس بارے میں بات کریں گے. پہلے بھی جو ایز این آرٹ میں آپ سے بات کر رہا تھا, پبلک ایڈمنسٹریشن انوالوز کریٹیوٹی, لیڈرشپ, اے گڈ سینس آف دی انٹینجبلز ان ایڈمنسٹریشن. ایڈمنسٹریشن میں بہت ساری چیزیں انٹینجبل ہیں. انوائرمنٹ انٹینجبل, ویلیوز انٹینجبل, میری کمٹمنٹ انٹینجبل, میرا پیشن انٹینجبل, لوگوں کا موٹیویشن کو یہ کام کرنے کے لیے انٹینجبل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹینجبل چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ جو انٹینجبل چیزیں ہیں یہ اس کو کریٹیو بھی بنا دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا سا انٹریکیٹ بھی بنا دیتی ہیں, اس کو تھوڑا سا مشکل بھی بنا دیتی ہیں. Now let us take us as a science.
There is a body of knowledge or theories that can explain or predict phenomena or variables in the field of public administration. हम फौरन रिलेट करना शुरू कर देते हैं. ये जो हॉथन स्टडीज पढ़ी है ना आपने, हॉथन स्टडीज, मेरा ख्याल है आपने हॉथन स्टडीज पढ़ी होंगी. ये हम हॉथन स्टडीज के साथ नहीं यार, ये जो टेलर की जो ये जो साइंटिफिक थ्योरी है ना, ये उसके साथ रिलेट कर. अब देखिए, कोई एक बिहेवियर किसी एक ने शो किया और हमने फौरन उसको रिलेट करना शुरू कर दिया. दैट शोज द साइंटिफिक टेंज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम उसको फौरन किसी उस थ्योरी के साथ या फिनोमेना के साथ रिलेट करना शुरू कर देते हैं. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स आर बिल्ट ऑन एम्पिरिकल रिसर्च यूजिंग सिस्टमैटिक मेथड्स. एम्पिरिकल कहते हैं प्रैक्टिकल रिसर्च को. प्रैक्टिकल रिसर्च का मतलब है यू इंडल्ज इन इट. आप लोगों से आके सवाल पूछते हो या आप किसी एक प्रोसेस के अंदर इंडल्ज कर जाते हो. इंडल्ज करने के बाद आप मुख्तलिफ तरीकों से, आप क्वेश्चनर्स के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ, आप नतायज जो हैं वो आप अखज़ करते हैं, डिराइव करते हैं, और डिराइव करने के बाद फिर वो थ्योरीज, एक थ्योरी के बाद दूसरी आ जाती है, दूसरी के बाद तीसरी आ जाती है, आप उसके रिजल्ट्स निकालते हो. इसलिए हम इसको एक साइंस का नाम देते हैं. These theories can be used not only to explain but also improve the art and practice of public administration. बटिस्टा ने 1990 में ये कहा था कि ये जो theories है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने के लिए या इंप्रूव करने के, बल्कि इसके साथ साथ ये आर्ट की जो प्रैक्टिकल साइड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको भी इंप्रूव करने के लिए ये जरूरी है. अब the difference between administration, public administration and private administration. Administration is a universal process and occurs in diverse institutional settings. ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं. Based on its institutional settings, administration is divided into two parts, public administration and private administration. और इनके बारे में ऑलरेडी बात भी हो चुकी है कि जो आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये ऑपरेट करती है थ्रू गवर्नमेंटल सेटिंग्स, और जो आपकी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है दैट रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑपरेट्स इन नॉन गवर्नमेंटल सेटिंग्स, प्राइवेट सेटिंग्स. अपने हिसाब से गवर्नमेंट सेटिंग्स जो हैं, गवर्नमेंट ऑफिस के थ्रू जितनी भी सेटिंग्स हैं, दे आर टेकन एज गवर्नमेंट सेटिंग्स. अब अगर हम थोड़ा सा, हम चार क्राइटेरिया अगर अपने ज़हन में रख लें. वन इज रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट, दूसरा अकाउंटेबिलिटी, तीसरा मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, और चौथा नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द पीपल. और उसमें हम मुकाबला कर लें, कंपैरिजन कर लें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विद द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, तो बहुत सारी चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रिलेशंस टू एनवायरमेंट, public administration subject to public scrutiny, public demand and expectations and political pressures. It subjects to public scrutiny. अगर बहुत ज्यादा लोग, मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर majority of people doesn't like one phenomena, गवर्नमेंट उसको नहीं करती usually, और उसी वक्त ही करती है जब लोग चाहते हैं कि वो काम उनके लिए किया जाए. So चूंकि वो सारे काम पब्लिक स्क्रूटनी के अंडर हो रहे होते हैं, लोग उसको देख रहे होते हैं, लोग फिर उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सब्जेक्ट टू पब्लिक स्क्रूटनी. नंबर टू, पब्लिक डिमांड. इफ पीपल से, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डिमांड, ये काम हो जाएगा. एंड एक्सपेक्टेशंस, वी एक्सपेक्ट गवर्नमेंट मेरे लिए डैम्स बनाएगी, मेरे लिए स्कूल्स बनाएगी, मेरे लिए हॉस्पिटल्स, हमारे लिए हॉस्पिटल्स बनाएगी, हमारी कम्युनिटी के लिए हॉस्पिटल्स बनाएगी, एंड सो ऑन. तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं. और उसके साथ साथ बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर्स भी होते हैं. जैसे आपका कोई लेजिस्लेटर जो है वो जबरदस्ती हो गया जी नहीं मुझे तो फंड्स चाहिए, मैंने फलां काम करवाना है. और पिछले दिनों में नैब में एक ऐसा केस आया भी है, किसी वक्त अगर टाइम मिला तो उस केस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कितने बिलियंस ऑफ रुपीज जो थे वो 3-4 महीनों के अंदर अंदर खर्च हुए. अब हम इसी को रिलेट करते हैं टू दी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन. लेस एक्सपोज टू पब्लिक इंस्पेक्शन. मैं जो मर्जी करता रहूं एज ए प्राइवेट सिटीजन और एज ए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर और ए प्राइवेट एंटिटी,
nobody is going to check me. لیکن پبلک سائڈ پر میرے اوپر چیکس اینڈ کنٹرولز بہت زیادہ ہیں. مانیٹرنگ, ایوری باڈی از مانیٹرنگ می. یہاں پر پبلک ایڈمنسٹریشن میں, پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن میں ایسا نہیں ہے. انٹرنل پروسیسز آر کیپٹ فرام پبلک. پبلک سیکٹر میں جو آپ کے پروسیسز ہیں دے آر ٹرانسپیرنٹ. آپ کو انہیں ٹرانسپیرنٹ رکھنا پڑتا ہے. آپ اکاؤنٹیبل ہیں ٹو دی پیپل, اس لیے لوگوں کو آپ کو بتانا پڑتا ہے. آن دی ادر ہینڈ پرائیویٹ سیکٹر میں ایسی کوئی بھی کمپلشن نہیں ہے. ریسپانس ٹو پبلک گائیڈیڈ بائی مارکیٹ ڈائنامکس. اور پرائیویٹ سیکٹر والے پبلک کو جو مارکیٹ کی ڈائنامکس ہوتی ہیں اس کے مطابق ہی ریسپونڈ کرتے ہیں. ادروائز وہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بہت زیادہ انوالو کرنے کی. اکاؤنٹیبلٹی, اکاؤنٹیبل ٹو دی پبلک, ٹرانسپیرنسی ان ٹرانزیکشنز از ایکسپیکٹڈ. دونوں چیزیں. دی پبلک ایڈمنسٹریشن از اکاؤنٹیبل ٹو دی پیپل, نمبر 1. نمبر 2, ٹرانسپیرنسی ان ٹرانزیکشنز از ایکسپیکٹڈ. اور اگر نہیں ہوگی, اگر سسپیکٹڈ ہے تو کیا ہوگا؟ لوگ آپ کے خلاف بات کرنا شروع کر دیں گے. لوگ جب آپ کے خلاف بات کرنا شروع ہوں گے تو الٹیمیٹلی جوڈیشری ول کم انٹو ایکشن, اور وہ آپ لوگوں کو, یا وہ لوگ جو یوزرو کر رہے ہیں, میل پریکٹسز میں انوالوڈ ہیں, کرپشن میں انوالوڈ ہیں, ان کو آٹومیٹکلی نیب کر لے گی. آن دی ادر ہینڈ ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر لیتے ہیں. مینجمنٹ اکاؤنٹیبل ٹو آنرز آف دی فرمز آر دی پروپرائٹرز اونلی. جو کارپوریشن کے پروپرائٹرز ہیں, اس کے آنرز ہیں, مینجمنٹ صرف انہیں جواب دے, اور ان کا ایک ہی سوال ہوگا, پروفٹس, پروفٹ کہاں ہیں؟ آن دی ادر ہینڈ میں نے آپ سے کہا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن پبلک سروس, پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن پروفٹس. اب ہم آ جاتے ہیں میئر آف پرفارمنس پہ. جنرل پبلک سیٹسفیکشن از دی گیج ان دی امپروومنٹ ان دی کوالٹی آف لائف. On the other hand, profit is the bottom line. Nature of goods and services open to all. یہ سب کے لیے ہے. جیسے میں نے پیسچر کی بات آپ سے کی تھی, گڈز اینڈ سروسز اوپن ٹو آل. اب میرے پاس اگر مویشی نہیں ہے تو ظاہر ہے میں مویشی لے کر وہاں نہیں جاؤں گا, لیکن اگر میرے پاس مویشی ہیں اور میرے پاس وہ چراگاہ بھی اویلیبل ہے تو میں ظاہر ہے مویشیوں کو لے کے وہاں چلا جاؤں گا. اویلمنٹ بیسڈ آن ونز ایبلٹی ٹو پے. آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں نا, آن دی ادر ہینڈ آپ ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں, آپ 10 روپے کی پرچی بنوائیں گے اور جتنی بھی فیسلٹیز اویلیبل ہیں, کرپشن ہر جگہ پر ہوتی ہیں, میل پریکٹسز بھی ہر جگہ پر ہوتی ہیں, اور اسی لیے کورٹ بھی بعض کا موو ہوتی ہے, اور بعض کا جو اور مانیٹرنگ ادارے ہیں وہ بھی موو کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی ان کو نیب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جو پبلک سیکٹر میں گڈز ہیں یا سروسز ہیں وہ صرف چند لوگوں کے لیے ہو. یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر میں جس کے پاس پیسہ ہے صرف اسی کے لیے. میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی ووڈرو ولسن کا ذکر کیا تھا کہ ووڈرو ولسن کہتا ہے پبلک ایڈمنسٹریشن از اے ڈیٹیلڈ اینڈ سسٹمیٹک ایگزیکیوشن آف لا. ایوری پرٹیکولر ایپلیکیشن آف لا از این ایکٹ آف administration, and administration is the most obvious part of the government. obvious کیوں؟ اس لیے کہ وہی تو آئینہ ہے, وہی تو فیس آف دی گورنمنٹ ہے, بیسیکلی وہی تو سب کے سامنے ہے. گورنمنٹ از اسپیکنگ تھرو دیٹ پبلک ایڈمنسٹریشن, تھرو دی پبلک آفیسز. تو اس لیے چونکہ سب کچھ تو اسی کے تھرو ہونا ہے, تو دیٹ بیکمز دی فیس آف دی government, the most visible part of the government. That becomes the most visible part. اور ووڈرو ولسن کو چونکہ اس بات کا خیال تھا, یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے دور میں پبلک ایڈمنسٹریشن کے بہت سارے ریفارمز کیے. اگر آپ کو کبھی وقت ملے اور آپ ووڈرو ولسن کو پڑھنا چاہیں تو آپ نیٹ پہ جائیں, صرف ووڈرو ولسن لکھیں اور آپ دیکھیے گا کہ اس کے بارے میں کتنا کچھ آپ کو وہاں پر مل جائے گا. اور اس نے جو ریفارمز کیے امریکہ کے لیے اور پبلک ایڈمنسٹریشن کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ سارے کا سارا آپ پڑھ سکتے ہیں. ایڈگر گلیڈن, he says public administration is concerned with the administration of the
गवर्नमेंट. काफी सारे और लोगों ने भी ये बात कही है. मैं आपको एक दफा फिर ये एम्फेसाइज कर दूं, एक दफा फिर रीइटरेट कर दूं ये बात कि हम ये इतना कुछ, इतनी डेफिनेशंस, इतने कॉन्सेप्ट्स और इतने व्यूज हम क्यों डिस्कस करते चले जा रहे हैं. और उसकी वजह सिर्फ एक है, और वो वजह यह है कि अगर हम इनको आज इतना एलैबोरेटली डिस्कस नहीं करेंगे तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि हम इनको भूल जाएंगे. और जब इतने सारे व्यूज, इतनी सारी डेफिनेशंस और इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे होंगे तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट वी मे रिटेन एट लीस्ट 30% of it. Marshall Dimmock, he said public administration is the fulfillment or enforcement of public policy as declared by the competent authorities. Competent authorities, they make offices, और वो offices जो हैं उनमें जो executives होते हैं they are appointed by the government offices or the government, और फिर उन्हीं के थ्रू सारी administration भी होती है. Negro, he says public administration is a cooperative group effort in a public setting. है ना, public setting, common good, services for everybody, और उसमें cooperative effort है हर एक. It covers all three branches, executive, legislative and judicial. मैंने आपको कहा उसके साथ साथ interrelationships भी, इसलिए हम interrelationships को थोड़ा सा बड़ा नाम दे देते हैं, that is media. So हमारे पास 4 ब्रांचेस आ गई या 4 पिलर्स आ गए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड मीडिया. It has an important role in the formulation of public policy and is thus part of a political process. Is different in significant ways from private administration. वो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूं कि what is the difference उन 4 ways में, what is the difference between public sector organizations and private sector organizations, and is closely associated with numerous private groups and individuals in providing services to the community. जब मैं आपके लिए ये लेक्चर तैयार कर रहा था और नेट पे मैं कुछ चीजें ब्राउज कर रहा था तो मुझे ये कॉन्स्टिट्यूशन नजर आया पोलैंड का. इसका जो एक्ट नंबर 10 है जिसको R10 कहते हैं, मैंने वो जब पढ़ा तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करता हूं. उसका जो पहला पार्ट है दैट सेज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड shall be based on the separation of and balance between the legislative, executive and judicial power. अब ये देखिए कितनी बड़ी बात है. They say that there will be a separation of legislative, executive and judicial powers. अदालतें अलग, executive bureaucracy अलग और legislators अलग, कौमी असम्बली और सेनेट और सूबाई असम्बलियां वो अलग. और उसकी वजह क्या थी? बैलेंस क्रिएट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे के एज सच जो है वो सबऑर्डिनेशन में ना हो. दो प्राइम मिनिस्टर अल्टीमेट हमारा पार्लियामेंट्री लीडर है, तो किसी ना किसी हवाले से तो वो हमारा बॉस बन जाता है या पब्लिक सर्वेंट्स में उनका बॉस बन जाता है. लेकिन इन चीजों को तीनों को अलग अलग ट्रीट करना चाहिए. अगर ब्यूरोक्रेसी में पॉलिटिक्स आ जाएगी तो क्या होगा? कहीं ना कहीं मैल प्रैक्टिसेस होंगी. इसी तरह अगर ब्यूरोक्रेसी जो है वो लेजिस्लेटर्स के साथ मिल जाएगी तो जब इतना कुछ उनके पास है, इतने इख्तियारात हैं उनके पास, तो जाहिर है कहीं ना कहीं मैल प्रैक्टिसेस होना शुरू हो जाएंगी. और जुडिशरी ऑफ कोर्स, अगर अदालतें इंसाफ ना दे रही हों. वो चर्चिल जब दूसरी वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो किसी ने आके चर्चिल को बताया कि इस तरह हमारी फौजें कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं हैं. उसने कहा मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, हमारी जो अदालतें हैं वो इंसाफ कर रही हैं? उसने कहा जी बिल्कुल, हमारी अदालतें लोगों के साथ बिल्कुल इंसाफ कर रही हैं. उसने कहा फिर हम ये जंग नहीं हारते. अब इमेजिन करें कितनी बड़ी कन्विक्शन है कि अगर आपका जुडिशियल सिस्टम जो है वो करप्ट नहीं है और वो ठीक काम कर रहा है और लोगों को
وہ ان کے رائٹس دے رہا ہے تو آپ جنگ نہیں ہارتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو ان کے رائٹس مل رہے ہوں گے تو وہ موٹیویٹڈ ہوں گے, وہ آپ سے پیار کریں گے, آپ کی کمیونٹی سے پیار کریں گے, آپ کے ملک سے, اپنے ملک سے پیار کر رہے ہوں گے. اور جب اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہوں گے, سے پیار کر رہے ہوں گے اور موٹیویٹڈ بھی ہوں گے, تو آٹومیٹکلی وہ پٹ ان بھی کریں گے. دوسرا جو پارٹ تھا, لیجسلیٹو پاور شیل بی ویسٹڈ ان دی سیجم. جس طرح ہماری قومی اسمبلی ہے, نیشنل اسمبلی ہے, وہاں پر اس کو سیجم کہتے ہیں. لیجسلیٹو پاور شیل بی ویسٹڈ ان دی سیجم اینڈ دی سینٹ. On the other hand, executive power shall be vested in the President of the Republic of Poland and the Council of Ministers, and the judicial power shall be vested in courts and tribunals. یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو سسٹم پولینڈ کا میں اسی لیے لے کر آیا تھا, تقریباً ملتا جلتا ہے. ہمارا پریزیڈنٹ ایگزیکٹو کا ہیڈ ہے, پرائم منسٹر لیجسلیشنز اور لیجسلیٹو باڈی کا ہیڈ ہے, اور جو ہماری کورٹس ہیں اور ٹرائبونلز ہیں, دے آر پارٹ آف دی جوڈیشری. یہ کچھ سنیپ شاٹس ہیں. یہ جو ہے ایویکویٹ کرنے کے لیے کسی کو, دیکھیے اس کے پاس کتا ہے اور وہ جا رہا ہے کہ کہیں کوئی اگر پھنسا ہوا ہے تو اس کی ہیلپ کی جائے. دیٹ از پبلک سروس اینڈ دیٹ از ڈن تھرو پبلک ایڈمنسٹریشن. میڈلز, ہمیں میڈلز کیوں ملتے ہیں؟ یہ بھی ایک, چونکہ بات سامنے آ گئی تو میں آپ سے کرتا چلوں. آرمی, ہم بہت ساری جگہوں پر بیٹھ کر بہت ساری ڈسکس کرتے ہیں, یار یہ آرمی کرتی کیا ہے؟ 1971 سے تو جنگ ہوئی نہیں, تو یہ آرمی کیا کرتی ہے؟ ہم اس کو کھلائے چلے جا رہے ہیں. لیکن آپ اس بات کو ذرا سوچیں کہ اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے, فار پریپیرنگ اینی انٹورلڈ انسیڈنٹ یو آر کیپنگ دی آرمی اینڈ یو آر فیڈنگ دی آرمی اینڈ یو آر کیپنگ them موٹیویٹڈ. اگر وہ موٹیویٹڈ نہیں ہوں گے تو ملک کی حفاظت کے لیے کام بھی نہیں کریں گے. تو یہ میڈل ظاہر ہے آپ بریوری میں ان کو ایز اے موٹیویشن, بعض اوقات پیٹ آن دی بیک از اے موٹیویشن ایز ویل, بعض اوقات آپ ان کو ریمونریشن دے رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات آپ ان کو میڈلز دے رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر پارٹ آف دی پبلک سروس. قبرستان, پبلک ایڈمنسٹریشن اگین. یہ جو قبرستان, ان کو کون دیکھے گا؟ کیا ہر انڈیویجول کبھی اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر جاتا ہے؟ بہت سارے لوگ, میرا خیال ہے کہ 50-60% سے زیادہ لوگ شاید ایسے ہیں جو قبرستانوں میں ایک پرٹیکولر ٹائم کے بعد جاتے ہی نہیں. تو اگر گورنمنٹ بھی وہاں سے ہاتھ اٹھا لے اور ان کو مینٹین کرنا چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ ساری جگہ خراب ہو جائے گی. تو یہ وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے کام ہیں جو کہ پبلک آفیسز کے تھرو ہم کرتے رہتے ہیں. کریکٹرسٹکس, acting on behalf of the state or another public authority to which the state has ceded a part of its power. اب گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنا دی تو ظاہر ہے جب وہ کمیٹی بنائے گی اور اس کے اندر جو آفیسز ہوں گے ان کو ایک خاص طرح کی پاورز بھی دی جائیں گی, جن کو بعض اوقات مثلا میجسٹیریل پاورز کہتے ہیں. ایک الیکشن کمیشن, جن دنوں میں الیکشنز ہو رہے تھے تو ایک الیکشن کمشنر جو تھا وہ میجسٹریٹ بھی تھا, وہ اسی وقت گرفتار بھی کر سکتا تھا کسی کو, اسی وقت سزا بھی سنا سکتا تھا. وجہ اس کی کیا تھی؟ ضرورت تھی اس وقت. تو اس لیے گورنمنٹ آٹومیٹکلی جب بھی یہ آفیسز بناتی ہے تو ان کے مطابق پھر آگے کس کو کتنی اتھارٹی دینی ہے, کون سا رول دینا ہے, کیا رسپانسبلٹی دینی ہے, یہ ساری چیزیں اس کا پارٹ. ایڈمنسٹریٹو کوئرشن, بہت ساری جگہوں پر بہت سارے کام لوگ خوشی سے نہیں کرتے, وہ آپ کو زبردستی کرانے پڑتے ہیں. آپ سگنل کی ہی مثال لے لیں, لوگ سگنل توڑ دیتے ہیں. لوگوں کو کہا جاتا ہے ایکسٹریم رائٹ لین میں نہ چلیں, وہ ایکسٹریم رائٹ لین میں چل رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو کہا جاتا ہے سپیڈ جو ہے وہ 100 سے زیادہ نہ کریں, وہ 140, 150, 160 پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو جب تک ایڈمنسٹریٹو کوئرشن نہیں آئے گی, جب تک تھوڑی سی سختی نہیں ہوگی, لوگ اس وقت تک بات نہیں مانتے.
اور اس لیے آپ کو یہ جو کوشچن والا فنکشن ہے یہ کرنا پڑتا ہے. اگر ڈسٹ بن جو ہے وہ میرے گھر سے 500 گز دور لگا ہو تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جا کے 500 گز دور جا کے وہ ڈسٹ بن میں کوڑا پھینک کے ہوں؟ میں تو گھر کے باہر ہی گلی کے باہر پھینک دوں گا. لیکن آپ خود سوچئے, کیا یہ کامن گڈ ہے؟ کیا یہ کامن آبجیکٹو ہے؟ اور اگر یہ کامن گڈ نہیں ہے, اگر یہ کامن آبجیکٹو نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے رول سے, اپنی رسپانسبلٹی سے کہیں نہ کہیں شرک کر رہے ہیں. پولیٹیکل نیچر ہے اس کی. ان پولینڈ وین دی گورنمنٹ از ڈسمس دی گورنرز آف دی پروونسز ریزائن. اچھا, اب پولینڈ کی ایگزامپل آپ دیکھیے کہ وہاں پر گورنرز ریزائن کر دیتے ہیں جب اس کی گورنمنٹ جو ہے اس کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے. یہاں پر اگر گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے تو گورنرز دے بیکم ان پاور, ان کی پاورز 2 پرونگڈ ہو جاتی ہیں. سو ہمارے سسٹم سے, ان کے پبلک ایڈمنسٹریشن سسٹم سے ہمارا پبلک ایڈمنسٹریشن سسٹم تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. ایکٹنگ آن دی بیسز اینڈ ود ان دی لمٹس آف لا ایوری ویئر. دس از ایپلیکیبل ایوری ویئر. دس از رول آف تھم ایپلیکیبل آل اراؤنڈ دی گلوب. کنٹینیوس اینڈ اسٹیبل آپریشن. ایسا نہیں ہے ایک دن آپ نے ہتھوڑا مارا اور ساری چیزیں ٹھیک کر دیں. ہمیں بہت سارے کام بہت آہستہ آہستہ کرنے پڑتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ پبلک آفیسز جو ہیں بہت عرصے سے بنے ہیں, ان کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے, یہ کم نہیں ہو رہے. امپلائنگ مینلی پروفیشنل پرسنل, obviously you have to, but somehow کہیں نہ کہیں آپ کمپرومائز بھی کر جاتے ہو. یہ آج میرا خیال ہے کہ ہم آخری سلائیڈ اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. ڈسکس کرنے کے بعد جو ریمیننگ چیزیں رہ جائیں گی ہم اس کو نیکسٹ لیکچر جب بھی ہوگا ہم نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ریلیٹ کر لیں گے, تاکہ آج میرا خیال ہے کہ ہم نے جتنا کچھ پڑھ لیا ہے اتنا بھی اگر آپ انکارپوریٹ کر سکیں اور اس کو پڑھ سکیں. ایک دفعہ میں نے آپ سے کہا تھا نا, میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنے پاس ایک نوٹ بک اور ایک پینسل ضرور رکھیے, تاکہ میں جو کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان سلائیڈز کا حصہ نہیں ہیں, اور چونکہ وہ سلائیڈز کا حصہ نہیں ہے تو اس لیے جب آپ سلائیڈز دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ان میں وہ کانسیپٹس شاید نہ ملیں, یا وہ باتیں جو کہی گئی ہیں وہ آپ کو وہاں پر نہ ملیں. اچھا جی, یہ جو کانسیپٹ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کا, اس میں سول سوسائٹی, اگر سب طرف سول سوسائٹی ہو تو 4 چیزیں جو اس کے درمیان میں آتی ہیں, جس کے ارد گرد ہماری سول سوسائٹی جو ہے ڈویل کرتی ہے, آپریٹ کرتی ہے. اس میں نمبر 1 از دی پولیٹیکل سسٹم, نمبر 2 از دی لا, نمبر 3 از دی پبلک ایڈمنسٹریشن, اینڈ نمبر 4 از دی مارکیٹ اکانومی. اب مارکیٹ اکانومی کیا چیز ہے, اس کے بارے میں ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے, تاکہ آج جتنا آپ نے سنا ہے اگر آپ اس کو ریٹین کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ آج کے لیے کافی ہوگا. انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلے جب ہم لیکچر میں بات کریں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے. اب رہ گئی سمری. سمری میں ہم تھوڑی چھوٹی سی باتیں جلدی سے کر لیتے ہیں. پبلک ایڈمنسٹریشن از واٹ گورنمنٹ ڈز, آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. پبلک ایڈمنسٹریشن از بوتھ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ. گورنمنٹ خود بھی کام کر رہی ہوتی ہے, تھرو سرٹن آفیسز بھی کام کروا رہی ہوتی ہے. پبلک ایڈمنسٹریشن از اے فیز ان دی پالیسی میکنگ سائیکل, ون آف دی phases in the policy making cycle. Public administration is implementing the public interest. Public administration is doing collectively that which cannot be done so well individually, because public administration is what a state does. It is both created and bound by an instrument of the law. یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. Public administration is the law in action. اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے. And public administration is regulation as well. اس کے بارے میں بھی آپ سے بات ہو چکی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کوٹ آف دی ڈے پہ, اس کے بعد ہم اس کو آج کے لیکچر کو ختم کر دیں گے. اسٹین ایک جرمن پبلک ایڈمنسٹریٹر تھا. اس نے کہا تھا ایڈمنسٹریشن از بٹ آئی کینٹ نیم. میں اس کو کیا نام دوں؟
یہ اتنا کچھ ہے، اور آج جو آپ کے ساتھ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اس میں آپ کو پتا چلا ہوگا کہ واقعی یہ اتنا کچھ ہے کہ اس کو کسی ایک پرٹیکولر فیلڈ کا نام دینا یا ایک پرٹیکولر کام کا نام دے دینا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے لیکچر تک انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ اس لیکچر کو ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں گے، اس کو دیکھیں گے، جو اس کے فائنل پوائنٹس ہیں، جو اس میں امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کریں گے، تاکہ جب ہم سیشنلز کی طرف جائیں، جب ہم اسائنمنٹس کی طرف جائیں اور جب ہم فائنل ایگزام کی طرف جائیں تو وہ آپ کے لیے کافی معاون اور مددگار ثابت ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم.